ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شافع محشر حضور پر نور یوم النشور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم و سامعین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کی خصوصی شفقت اور عنایت کہ ہم جیسوں کو آپ کھڑا کرتے ہیں ورنہ ہم اس کرم کے قابل نہیں ہیں۔ شاہ صاحب کے جو ہے وہ قدموں کے نیچے لگی ہوئی جو دھول ہے ہم تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج سالانہ امتحان تھا، شروع ہے، سراجی کا پیپر تھا آج، تو پیپر ہمارے جو ہیں وہ اگوگی میں ہو رہے ہیں، اور پیپر دیتے ہی نماز پڑھاتے ہی میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا، بس 10-15 منٹ کے لیے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ، اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں یہ تفصیل سے نہیں جان لگا کیونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے بڑے بڑے خطباء علماء سے سنا ہوگا کہ حضور یوں گئے، یہ معاملات ہوئے، سارے ہوئے، حالے تک جناب 1400 سال گزر گئے اور ابھی صدیاں گزرنی ہیں، قیامت تک مولوی اور سائنسدان ابھی بھی پریشان ہے کہ دروازہ ہی نہیں ہے، حضور گئے کیسے، آئے کیسے، ہوا کیا۔ مولوی اور سائنسدان ابھی اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے مل کر بھی واپس آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے مل کر بھی واپس آ گئے۔ بس ایمان افروز واقعات کہ اللہ لوگ گل کر دینا جناب اللہ دے ولیاں دے کول جائے تو کیا ملتا ہے اور نبی ولی کیا دیتے ہیں۔ میں کہا جناب جنہ دے ہوندے نے انہاں دے ضرور دیتے ہیں، اور نبی ولی کیا دیتے ہیں، چلے گئے، مر گئے، معاذ اللہ ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ اب اللہ کے جو ولی ہیں ان کے پاس جانا انبیاء کی سنت ہے اور بھیجنا اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ آئے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، 3 مہینوں کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اس دور کی بات کر رہا ہوں جب جناب اونٹوں پہ اور جناب جانوروں پہ سفر ہوا کرتا تھا، 3 مہینے لگتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹکی، بالکل یہ چٹکی مارتے بھی سیکنڈ لگیا، سیکنڈوں میں، نینو سیکنڈ میں۔ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آئنسٹائن نے کی۔ آئنسٹائن نے ایک نظریہ پیش کیا، اس نے کہا جی سپیڈ کی میجرمنٹ اور لائٹ کی میجرمنٹ پہ اس نے ایک تھیوری لکھی۔ اس نے کہا اگر ایک بندہ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا میجرمنٹ آف لائٹ اینڈ سپیڈ، تو سپیڈ جو ہوگی وہ لائٹ کی روشنی کی سنگل سپیڈ جو ہوگی ایک روشنی کی وہ کتنی ہے، 1,86,000 میل پر سیکنڈ۔ 1,86,000 میل پر سیکنڈ ایک روشنی کی رفتار ہے۔ تو براق کا تو معنی یہ ہے کہ بجلیاں اور روشنیاں، براق جمع ہے، براق ایک جنتی جانور ہے۔ اور جناب 100 کی سپیڈ سے بندہ جانا ہے نا جی، میں بڑی ایمان افروز بات کرنے لگا ہوں، اللہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یا بندہ 100 کی سپیڈ سے جانا ہے نا جی موٹر سائیکل سے، تو کول ابا بھی کھلوتا ہے نا جی، تو باپ آواز لگائے بیٹا، تو نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ وہ کہتا شام کو آ کے معذرت کرنی پڑتی ہے، ابا جی میں نے دیکھا نہیں تھا چونکہ میں 100 کی سپیڈ پہ تھا، میں نے آپ کی آواز بھی نہیں سنی، دیکھ بھی نہیں سکا۔ قربان جائیں دور و نزدیک کے وہ سننے والے کان۔ راستہ کون سا منتخب فرمایا؟ اللہ رب العزت نے وایا یروشلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو منتخب فرمایا کہ حضور جب آپ جائیں نا جی تو یروشلم سے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی کلیم اللہ کی قبر سے گزرتے ہوئے ان کے دربار پہ حاضری دیتے ہوئے حضور وہاں سے گزرتے گزرتے بیت المقدس جائیں۔ حضور اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے رفتار سے جا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جتھے براق کی نگاہ جاندی سے اتھے براق دا قدم جاندا۔ اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے، اور قربان جائیں حضور کی سماعت پر، حضور کی بصیرت پر، حضور کی نگاہ ناز پہ کہ گزرتے گزرتے بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں ننگ دے ویکھیا رأیت موسیٰ فی القبر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کے کیا پڑھ رہے
رہے تھے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کھڑی ہو کر مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. میں کہا مولوی تو گل کر رہا جناب معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو حضور تو اتنی تیزی سے سفر کر رہے اور گزرتے گزرتے میں کہا قرآن پڑھے ہوتا تو سمجھ ہوتی نا جی، قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں تو رب نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، ہم نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر نبی بنا کر بھیجا. حاضر و ناظر. اب وہ قریب سے گزر رہے ہیں نا نبی علیہ السلام، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ حضرت موسیٰ جو ہے اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے ہیں السلام علیکم، سن بھی لیا. اور اب تو نبی علیہ السلام کسی سفر میں بھی نہیں ہے، اب تو نبی علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، جلوہ گر ہیں، آرام فرما رہے ہیں. تو کیا ملخاں والا میں اور اس مبارک آستانے سے کوئی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو حضور نہیں سنتے؟ حضور سنتے بھی ہیں. حضور علیہ السلام حال بھی جانتے ہیں، نسب بھی جانتے ہیں، اولاد کے بارے میں بھی جانتے ہیں. حضور سب کچھ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، کیونکہ رب نے فرما دیا انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا. آخری بات کر کے میں بس حاضری مکمل کروں گا. لوگ کہتے ہیں جناب نبی ولی کچھ نہیں دیندے، میں کہا جناب جنہ دے ہوندے نے انہاں تے ضرور دیندے. حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے، قرآن پڑھیں. حضرت زکریا علیہ السلام برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں. ان کی کفالت میں اب نبی کا جو مقام ہے وہ اعلیٰ ورفع ہوتا ہے، اور جو ولی ہے اس کا مقام جو ہے مختصر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے نبی کی نسبت. اب وہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں برگزیدہ، اور ان کی کفالت جو ہے وہ ان کی کفالت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ ابھی چھوٹی ہیں. آپ نے ارادہ فرمایا سفر کا، آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، شہر سے باہر جا رہا ہوں، تو آپ کو جو ہے ایک چھوٹے سے بند کمرے میں رکھوں گا اور واپسی پہ آگے تالا میں کھول دوں گا. شام تک آپ نے اس کمرے میں رہنا ہے. ضروری سامان دے دیا، کھانا پینا دے دیا. آپ جب واپس تشریف لائے نا جی، قرآن کیا کہتا ہے، آپ جب واپس تشریف لائے تاڑے دی چابی بھی کسی کول نہیں سی، چھت بھی پھٹیا ہوا نہیں سی. جب تالا کھولا تو اندر کیا بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے، بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا پوچھا، قرآن کیا کہتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا ان لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس بے موسمی پھل اور اتنا سٹاک، اتنی زیادہ جو ہے وہ اویلیبلٹی کہ اتنی زیادہ سٹاک تمہارے پاس کہاں سے آیا، ان لکی ھذا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. حضرت مریم جو کہ اللہ کی ولیہ تھی، آپ نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ کے جو ولی نبی ہے، نبی کا مقام اللہ ورفع. نبی اگر وہی سے مانگتا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو رب نے عطا فرما دینی تھی. لیکن وسیلہ کیوں منتخب کیا اللہ کے ولی کا، کہا یا رب ذوالجلال، اسی مقام پر کھڑے ہو کے کہا ہنالک دعا زکریا، اسی مقام پر کھڑے ہو کے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ تیرے اس ولیہ کے آستانے کا صدقہ دے کے مانگتی ہوں، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھے بھی جس طرح تو مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا فرما رہا ہے، یا رب ذوالجلال تیری اس ولیہ کا صدقہ دے کے، اس آستانے کا صدقہ دے کے دعا کرتا ہوں یا رب ذوالجلال مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما، مجھے بھی بیٹا عطا فرما. اللہ رب العزت چاہیے تو یہ تھا نا جی، لوگ شرک دے فتوے لانے چاہیے تھا پھر ایسی نا جی معاذ اللہ کہ رب خود بھیجتا جبریل کو، جاؤ جبریل جا کے کہو رب سے مانگتی ہے، ڈائریکٹ رب سے مانگو، تم کیوں جو آپ ولی کا واسطہ پیش کر رہے ہو. نہ بلکہ جبریل امین کو رب نے بھیجا، جاؤ جبریل دوڑ کے جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں اور اسی مقام پر جا کے یہ خوشخبری دے دو کہ یا زکریا ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت آپ کو خوشخبری دیتا ہے نیک بیٹے یحییٰ کی. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، بس آخری بات وائنڈ اپ کر رہا ہوں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جناب گل کی تھی نا جی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو کے یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور نہ شمشیر میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ. اور جب گل کی تھی نا جی، ایک بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی حضرت جی تسی دسو یہ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں کیسے بدلتی ہیں اور جناب یہ زنجیریں کیسے کٹ جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا، مولانا روم رحمۃ اللہ نے جواب دیتا، آپ نے فرمایا جلیا تقدیراں اور جناب یہ زنجیراں یہ تو ورال ورا یہ تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے کہ اولیاء را ہست قدرت ذیلا تیر جست باز رندی شیرا. فرمایا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی وہ واپس لانا چاہے تو وہ بھی لا سکتا. اللہ رب العزت شاہ صاحب کا سایہ پر تدیر قائم و دائم فرمائے، یہ آستانوں کو سلامت فرمائے، مدارس چلتے رہے، لنگر چلتے رہے. واخر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ